اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہماری بحث اور گفتگو کتاب لمعہ میں تیمم کے بارے میں چل رہی ہے، اور اس میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا۔ تیمم کب کرنا چاہیے یہ بتایا، تیمم کس چیز پر کرنا چاہیے یہ بیان کیا، اور تیمم کس چیز پر نہیں کیا جائے گا اس کو بتایا، کس چیز پر تیمم مکروہ ہے اس کو ہم نے بیان کیا، اور کس چیز پر کہاں تیمم مستحب ہے وہ بیان کیا، کون سی جگہ تیمم مستحب ہے اس کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا۔ اور اب ہم گفتگو اور بات کرتے ہیں تیمم میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں، تیمم میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں آج کے اپنے اس درس میں۔ کہہ رہے ہیں کہ تیمم میں واجب ہے سب سے پہلے نیت۔ ظاہر ہے نیت ہر چیز میں سب سے پہلے نیت واجب ہوتی ہے، چاہے وہ وضو ہو، چاہے غسل ہو، چاہے تیمم ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، سب سے پہلے نیت شرط ہے، اس میں نیت ہونی چاہیے۔ قربتاً الی اللہ، سب سے پہلے واجب ہے تیمم میں نیت کا کرنا۔ نیت کے بعد نیت کے فوراً بعد جو سب سے پہلا عمل ہوگا وہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر زمین پر مارنا ہے، زمین پر مارنا دونوں ہاتھوں پر۔ اور بتایا کہا گیا ہے، کہا یہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ رکھنا کافی نہیں ہے، کہ زمین پر ہاتھ رکھنے بس یہ کافی نہیں ہے، حالانکہ مصنف نے ذکر میں سے کہا ہے کہ وضع الید بھی کافی ہے، وضع الید لفظ کافی ہے۔ اور جو اختلاف پیدا ہوا ہے، اختلاف جو منشا ہے اس میں ہاتھ رکھے یا ہاتھ مارے، مثلاً جیسے بتایا کہ شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ ہاتھ مارنا چاہیے، رکھنا کافی نہیں ہے، ایسے ہی شہید اول نے بھی کہا، یہاں ضرب کہا ہے، کسی کتاب میں ضرب کہا ہے، یا ضرب علی الارض بیدیہ معاً، ایک ساتھ دونوں ہاتھ ملا کر مارے، صحیح، لیکن ذکر میں اس کے خلاف کہا کہ جو ہے وہ رکھنا بھی کافی ہے۔ تو یہ اختلاف کہاں سے آیا، اس کا منشا کیا ہے، کیسے اختلاف ہوا؟ کہ اختلاف نصوص کی وجہ سے ہوا، رکھنے کے بارے میں نص موجود ہے اور مارنے کے بارے میں بھی نص موجود ہے، اور اسی طریقے سے علماء اور فقہاء کی عبارات بھی مختلف ہیں اس مسئلے میں۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے جائز قرار دیا ہے دونوں کو، یعنی ہاتھ مارنے کو بھی اور ہاتھ رکھنے کو بھی، اس لیے کہ مثلاً چاہے ہاتھ رکھیے آپ یا آپ ہاتھ ماریے، نتیجہ ایک ہی ہے، زمین تک تو پہنچ جائے گا، آپ کا ہاتھ زمین پر پہنچ جائے گا۔ اور پھر یہ فرق کیا ہے، مثلاً یہ ہے کہ جس نے ضرب کہا ہے اس نے مطلق کو مقید پر حمل کیا ہے، مطلق کو، یعنی مطلق کیا ہے زمین پر ہاتھ رکھنا، مقید کیا ہے مارنا، تو انہوں نے مطلق کو مقید پر عمل کیا ہے۔ بس تطبیق کر لیتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں بات ہوتی ہے۔ والواجب فی التیمم، اور تیمم میں واجب ہے، سب سے پہلے تیمم میں کیا واجب ہے؟ النیہ، نیت کا کرنا۔ نیت کیا ہے؟ جیسے آپ پڑھ چکے بہت ساری باتوں میں آپ، بہت ساری کتابوں میں آپ
نیت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ وَهِيَ القصد الى فعله، نیت کیا ہے؟ یہ قصد ہے، کہیں کا فعل کے انجام دینے، کسی بھی شے کو انجام دینے کے لیے ارادہ ہوتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ قصد فعل، فعل کی طرف ارادہ، کسی بھی فعل کو انجام دینے کا ارادہ، اسے نیت کہتے ہیں۔ وسیاتی بقیہ ما یعتبر فیہا، اور باقی ابھی آئے گی بحث یا باتیں آئیں گی جو چیزیں یا جن چیزوں کا نیت میں اعتبار کیا گیا ہے، وہ چیزیں آئیں گی۔ مقارنتاً لأول افعالہ، نیت کرے گا کیسے؟ یعنی جو سب سے پہلا فعل ہے وہ اس سے ملا ہونا چاہیے، نیت سے، اور نیت اس سے ملی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا فعل انجام دینا ہے، نیت اس کے ساتھ، یعنی اس سے فوراً پہلے ہو اور وہ فعل فوراً اس کے ساتھ انجام، اس کے بعد انجام دیا جائے۔ کیا ہے وہ جو فعل سب سے پہلا فعل ہوتا ہے جس کے ساتھ نیت ملی ہوتی ہے؟ وَهُوَ الضَّرْبُ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ، وہ دونوں ہاتھوں کا زمین پر مارنا ہے۔ وَهُوَ وَضْعُهُمَا بِمُسَمَّى الْاعْتِمَادِ، وہ کیا ہے کہ ان دونوں پر رکھنا ہے زمین پر، کہ اس پر وہ ٹک جائیں، رکھے جائیں اس پر جائیں، ان کا نام صادقہ ہے، زمین پر اعتماد کر کے زمین پر رکھے ہوئے ہیں، یعنی یہاں تک کہ مارنے کا نام صادقہ ہے۔ سمجھ اعتماد یعنی اس پر مارنے کا نام صادقہ جائے، ہاتھوں کو اس طرح رکھے زمین پر، اس طرح لے جائے ہاتھوں کو زمین تک کہ مارنے کا نام صادق آ جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ فلا یکفی مسمى الوضع علی الظاہر، کافی نہیں ہے کہ فقط زمین پر ہاتھ رکھ دیا جائے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ مارنا چاہیے، مارنا ضروری ہے، ہاتھ کو زمین پر مارنا ہے، جس پر تیمم کر رہا ہے اس پر ہاتھ کو مارنا ہے، ہاتھ رکھنا کافی نہیں ہے۔ خلاف للمصنف، برخلاف مصنف کے ذکرہ میں، کہ مصنف نے اپنی کتاب ذکرہ میں اس کو بھی صحیح جانا ہے کہ رکھنا بھی کافی ہے۔ فَإِنَّهُ جَعَلَ الظَّاهِرَ الِاكْتِفَاءَ بِالْوَضْعِ، اور مصنف نے قرار دیا ظاہر کو، یعنی ظاہر الاکتفاء بالوضع، کیا قرار دیا؟ کافی جانا ہے انہوں نے کہ رکھنا بھی، ہاتھ کا رکھنا کافی ہے زمین پر یا موضع تیمم پر، جس پر تیمم کر رہا ہے۔ وَمَنْشَأُ الْاخْتِلَافِ تَعْبِيرُ النُّصُوصِ بِكُلِّ مِنْهُمَا، اب یہ اختلاف کہاں سے آیا کہ خود شہید اول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لمحہ میں فرما رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہاتھ زمین پہ مارے، رکھنا کافی نہیں، وہ خود ہی ذکر میں فرما رہے ہیں کہ نہیں رکھنا کافی ہے، رکھ سکتے ہیں، کافی ہے رکھنا بھی۔ تو یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ یہ سب نصوص کی وجہ سے آیا، نصوص دونوں کے بارے میں، نصوص دونوں کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ وَكَذَا عبارات الاصحاب، اسی طریقے سے فقہاء امامیہ کی عبارات بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ فَمَنْ جَوَّزَهُمَا، بس جس نے جائز قرار دیا ضرب اور وضع کو، فَمَنْ جَوَّزَهُمَا، جَوَّزَ الضرب والوضع، جعلہ، اس نے قرار دیا اسے، جعلہ یعنی جعل النصوص، جعل النص، ٹھیک، اختلاف نصوص کو قرار دیا، جعل اختلاف النصوص دالا علی ان المعدہ واحد، یہ کہا کہ بھائی معدہ تو ایک ہی ہے۔ اختلاف نصوص کو کیا قرار دیا؟ اس بات کا کہ بھائی
معدہ تو ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، زمین پر ہی جانا ہے. مارو جب بھی زمین پر رکھا جائے گا، رکھ دو تو بھی زمین پر رکھا جائے گا. دالن علی معدہ واحد، یہ معدہ ان سب کا دونوں کا ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وضع. ہاتھ مارو گے جب بھی وضع صادق آئے گا، اور صرف رکھو گے تو بھی وضع صادق آئے گا. ٹھیک، تو نتیجہ ایک ہی ہے. من عین الضرب، اور جس نے ضرب کو معین کیا ہے، جس نے کہا کہ نہیں ضرب ہونی چاہیے، اس نے حمل المطلق علی المقید، اس نے مطلق کو مقید پر حملے کر دیا. مطلق کیا تھا؟ الوضع. مقید الضرب. صحیح کہ نہیں؟ ضرب ہونی چاہیے، مطلق کو مقید پر حمل کر دیا، یعنی ضرب کو، یعنی وضع کو ضرب پہ حملے کر دیا. ٹھیک، ومن عین الضرب، اور جس نے ضرب کو معین کیا ہے، ضرب کے بارے میں کہا ہے کہ ضرب ہونا چاہیے، وضع نہیں، صرف وضع کافی نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ حمل المطلق علی المقید، مطلق کو مقید پہ حمل کر دیا. مطلق کیا تھا؟ وضع. تو اس نے وضع کو حمل الوضع علی الضرب، حمل الوضع علی الضرب، وضع کو ضرب پہ مقید کر دیا، یا لا حول ولا قوة الا باللہ، وضع کو ضرب پہ حمل کر دیا. ٹھیک، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْيَدَانِ مَعًا مَعَ الْاخْتِيَارِ. اب رہا مسئلہ دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہونے چاہیے، ایک ساتھ ہونے چاہیے. کہہ رہے ہیں اس کا اعتبار کیا گیا ہے دونوں ہاتھوں کے ایک ساتھ کا مال اختیار، اختیاری حالت میں. فلو تعذرت احداہما، اگر ان میں سے کوئی ایک معذور ہے، یعنی ایک ہاتھ رکھ سکتے ہیں دوسرا نہیں رکھ سکتے، صحیح، دوسرا ہاتھ میں عذر ہے. لقطع، کٹا ہوا ہے، اور مرض، یا کوئی بیماری ہے، مرض ہے اس میں، اور ربط، یا بندھا ہوا ہے، جی، یا تو کٹا ہوا ہے، قط ہے، یا مرض ہے، کوئی پریشانی ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے. فالج ہے، صحیح، کوئی اور ایسی چیز ہے، نہیں مار سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کوئی ہاتھ میں چوٹ ہے، یا ہاتھ میں مثلا جو ہے کوئی زخم ہے. اللہ سب کو، تمام مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کو ہر طریقے کی پریشانی اور مشکلات سے محفوظ رکھے. اور ربط، یا بندھا ہوا ہے ہاتھ، تو مجبور ہے، تو کیا کرے گا؟ اقتصر علی المیسور، تو جتنا ممکن ہو بس اس پر ہی اکتفا کر لے، وہی کافی ہے. میسور پر ہی، یعنی جو میسر ہے، جو اس کر سکتا ہے وہ جتنا. قاعدے کی بنا پر المیسور لا یسقط بالمعسور، یہ قاعدے کو لیا ہے. میسور معسور کی وجہ سے ساقط نہیں ہو جاتا، جتنا ممکن ہو اتنا کر لیتی ہے. صحیح، یہ قاعدے کو لیا ہے کسی بھی چیز میں. المیسور لا یسقط بالمعسور، میسور معسور کی وجہ سے ساقط نہیں ہو جاتا. ومسح الجبہہ، اور پیشانی کا مسح کرنا. سب سے پہلے کیا کیا؟ ہاتھ کو مارنا، پھر ہاتھ مار کر مسح الجبہہ، پیشانی کا مسح. بہی وسقط مسح الید، اور ساقط ہو جائے گا ہاتھ کا مسح. وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا مَسْحُهَا بِالْأَرْضِ، اور احتمال قوی ہے، احتمال اس کے بارے میں ایک قوی احتمال دیا جاتا ہے کہ اس کو زمین پر اس کا مسح کرے گا، اس کا مسح زمین پر کرے گا. کما یمسح الجبہہ بہا، جیسے کہ زمین پر پیشانی کا مسح کرے گا. لو کانتا
مقطوعتین، اگر کسی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. اللہ بحق حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، بحق حضرت جعفر طیار علیہ افضل الصلاۃ والسلام و علیہم الصلاۃ والسلام تمام مومنات کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو اگر کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے چہرے کو زمین پر مس کرے گا، زمین پر لگائے گا تیمم کے لیے. تو لہذا جس کا یہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے یا کوئی مرض ہے تو وہ ہاتھ کو بھی، دوسرا ہاتھ تو ہے نہیں جس سے مسا کرے، تو اس ہاتھ کو خود کیا کرے گا؟ زمین پر اس کا مس کرے گا، اسے مس کرے گا زمین پر تاکہ اس کا مسا ہو سکے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لیکن اس طریقے سے وہ نہیں ہے، وہ ہاتھ نہیں ہے نجست ہیں کہ جو ہاتھ نجس ہوں، ان کا حکم اس طریقے سے نہیں ہے. بل یمسح بہما کذالک، بلکہ ان کو دونوں سے کیا کیا جائے گا؟ ما تعذر التطہیر، جب وہ کیا ہوں؟ تطہیر سے معذور ہوں، پاک کرنے سے معذور ہوں. مسائی کیا جائے گا صحیح جب وہ تطہیر سے معذور ہوں، یعنی ان کو پاک کرنے سے معذور ہوں، پاک نہ کر سکتے ہوں. وَإِلَّا أَن تَكُونَ مُتَعَدِّيَةً أَوْ حَائِلًا، هذا سيجي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. بات واضح ہو گئی کہ اگر یہ حکم جو ہے زمین پر مس کرنے والا پیشانی کا، یہ اس پہ صادق آتا ہے، اس کے لیے ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ موجود نہیں ہے، یا ہاتھ سے وہ کر نہیں سکتا، ہاتھ بندھا ہوا ہے، یا ہاتھ میں کوئی اور چیز بیماری وغیرہ ہے جس سے وہ مس نہیں کر سکتا، جس سے وہ زمین پہ نہیں مار سکتا، اس کے لیے ہے، نہ کہ اس کے لیے جس کے دونوں ہاتھ نجس ہوں. اگر دونوں ہاتھ نجس ہیں کسی کے تو وہ مسا کرے گا، وہ مسا ہی کرے گا اگر وہ پاک نہیں کر سکتا. لیکن پاک کر سکتا ہو تو پہلے پاک کرے، اس کے بعد پھر یہ انجام تیمم انجام دے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی سیجی غدا انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ.